بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 5۔ فکر نہ کریں، مرنے سے پہلے میں آپ کو اپنی پیاری بیوی کے ساتھ ساتھ 10-15 سرپرائز بھی دوں گا۔ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے بول رہا تھا۔ سرپرائز؟ ہاں، انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو موبائل میز پر رکھتا ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا۔ ارے وہی 4 سرپرائز جو آپ نے اور دادا نے دیے۔ انہیں تنگ کرتے بولتے کندھے اچکا دیے۔ دادی اس کی بات نہ سمجھیں، پر جب سمجھ آئی اسے ایک گھوری سے نوازتے رخ موڑ گئیں۔ کیا پسند نہیں آیا سرپرائز؟ کم ہے، چلیں آپ کے لیے 20۔ اب تو خوشی خوشی جائیں گی نا؟ دادی نے سر موڑ کر اسے دیکھا جو اپنے نچلے لب کو دبائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ان کو دیکھتے سنجیدگی طاری کرتے نفی میں سر ہلاتے بولا، جیسے پوچھ رہا ہو ابھی بھی کم ہے؟ آپ نے تو خود تو صرف 4 چاند لگائے ہیں، میں 20 چاند سورج ستاروں کی لائن لگانے کا کہہ رہا ہوں۔ اب بھی آپ راضی نہیں ہو رہی؟ بڑے نخرے ہیں یار۔ سر کھچاتا ان کی گھوریوں کو خاطر خواہ لائے بغیر وہ اپنی سنائے گیا۔ بھئی میری پیاری بیوی، وہ اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکے گی۔ اس کی گہر فشانیوں پر دادی جان کا منہ کھل گیا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی پیاری دادی جان کی مرنے سے پہلے کوئی خواہش شہنے نہیں دوں گا۔ میں پھر دوسری شادی کر لوں گا۔ سوچ کر بولتے آخر میں ان کے کان کے پاس جھک کر رازدارانہ بولا۔ ختیجہ بیگم کو ہی شرم آ گئی، مگر مجال ہے جو زاویار کی چلتی زبان کو بریک لگی ہو۔ وہ اسے چھیڑ کر ہی پچھتا رہی تھیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ کو ٹوٹل مزید کتنے دیکھنے کی خواہش ہے زاویار؟ اس کی زبان کی پھلجھڑیوں پر سرخ پڑتی وہ بول اٹھیں۔ ان کو شرم سے لال ہوتے دیکھ زاویار اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمیز نام کی چیز ہے تم میں؟ ذرا جو شرم تمہیں چھو کر گزری ہو؟ وہ ان کی بات پر زور زور سے نفی میں سر ہلاتے اپنے بے شرم ہونے کا ثبوت دے گیا۔ آپ ہی کروا رہی ہیں مجھ معصوم بچے سے گندی باتیں۔ آپ کی خود کے مرنے سے پہلے ایسی خواہشات ہیں مجھ سے، اب میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ اس وقت زاویہ نے چہرے پر بے حد معصومیت سجائی ہوئی تھی اور اس کی کالی کالی آنکھوں میں شرارت چمکتی اس پر جچ رہی تھی۔ اچھا بس کر، دیکھ لیا تیرا ڈرامہ، اب سیدھی طرح میری بات سن اور اپنی اس خالی کھوپڑی میں ڈال بھی لے۔ وہ ان کی بات سنتا چلتا فریج سے پانی نکال کر پینے لگا۔ میں اب تیرے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی، اگر کوئی ہے تیری نظر میں مجھے بتا دے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں، ورنہ جو مجھے اچھی لگی میں نے تجھے جیسے سر پھرے بے لگام گھوڑے کا یہ کھولا پٹا نہیں، وہ تیری لگام میں اس کے ہاتھ میں تھما دوں گی۔ اس کی کینچی نقشہ کشی پر اپنے بارے میں ایسے القابات سن وہ کلاس زور سے پٹکتے جھٹکے سے مڑا، جس پر ختیجہ بیگم روانی سے کہتے ایک دم ہڑبڑا گئیں۔ اتنا شریف اور میں، کیا آپ کو ایسا دکھتا ہوں میں؟ وہ قدم قدم چلتا اپنے کالر جھاڑتے واپس آیا۔ دادی تو اس کی غیر سنجیدگی اور اداکاریوں پر تعصب سے سر پکڑ لیا۔ وہ کیا میری لگامیں پکڑے گی جب میں ہی اس کے بالوں سے قابو کر لوں گا؟ وہ اپنے کالے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ اس بات پر ختیجہ بیگم نے سر اٹھا کر پوری کی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ زاویار بیٹے، شادی ہو رہی ہے، کوئی کبڈی نہیں جو تم اسے بالوں سے قابو کرنے کا کہہ رہے ہو۔ ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں دادی جان، میری شادی ہے، کسی سرکس کے گھوڑے کی نہیں۔ ارے چھوڑ تو ان سب کو، میرے پاس کچھ لڑکیوں کی تصویریں ہیں، اگر تیرے پاس وقت ہے تو میں تجھے دکھا دیتی ہوں۔ نہیں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، آج ہی واپس جانا ہے مجھے، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے کہا۔ کیا آج ہی؟ مجھے لگا تو آج رکے گا، کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں اس لیے نہیں رک سکتا، اور آپ یہ فضول لڑکیاں دیکھنا نہ شروع کر دینا، میں ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہتا، مجھے جب کرنی ہوگی میں خود کہوں گا آپ سے۔ وہ آگے بڑھتا ٹیبل سے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھانے لگا۔ کوئی پسند ہے تجھے؟ انہوں نے ایک بار اور کوشش کی۔ نہیں دادی، کوئی نہیں، آپ پریشان مت ہوں، میں اپنے سارے چاند سورج ستارے
دکھاؤں گا، بغیر دکھائے تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ کی سب حسرتیں پوری کروں گا۔ ملنے کے لیے ان کے سامنے آیا۔ ختیجہ بیگم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چل بے شرم، اس کے سینے پر ہاتھ مار بولیں، اچھا اپنا خیال رکھنا، اداس مت ہو، میں کچھ دنوں میں چکر لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پیار سے ختیجہ بیگم کے گرد ایک ہاتھ سے حصار بناتے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ اوکے میں چلتا ہوں، کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ انٹی میں چلتی ہوں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ثنا صبح سے یہیں تھی، اب دوپہر ہو رہی تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسے دروازے تک چھوڑنے کی غرض سے کمل بیگم بھی اٹھ گئیں۔ ارے انٹی آپ رہنے دیں، میں خود جاتی دروازہ بند کر جاؤں گی، آپ میرال کے پاس رہیں۔ اپنے پیچھے آتے دیکھ ان کو منع کرتی گلے لگ گئی۔ فکر مت کریں، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا، کان میں آہستہ سے کہتی پیچھے ہٹی۔ میرال آنکھیں موندے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمل بیگم اور ثنا اسی کمرے میں تھے جب باہر سے انہیں اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آئیں۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ منور خان کی تھی۔ میرال جیسے پہلے ہی انجانا سا خوف ستا رہا تھا، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ آج اسے میرے شر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی آوازیں اندر آ رہی تھیں۔ وہ ان کے جملوں کو سنتے چھت کو تک رہی تھی۔ پہلے پہل تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، چند پلوں میں اس کے تمام تر حواس بیدار ہوئے۔ وہ ان کی آواز پہچانتی بڑھتے شور شرابے پر اٹھ بیٹھی۔ منور خان جو پہلے ہی غصے میں گھر آیا تھا، جلتی پر تیل کا کام گڑیا نے کر دکھایا، جس پر وہ غصے سے پاگل ہوتا اور اشتعال میں آ گیا۔ میرال پر ڈر و خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ امی امی میں نے کچھ نہیں کیا، امی ابا جان سے مار دیں گے، مجھے مار دیں گے، امی امی۔ خوف کے مارے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ کمل بیگم خود بھی گھبراہٹ کا شکار تھیں۔ میرال کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوتی سرحد سے اس کی طرف بڑھیں۔ ان کے بیٹھتے ہی میرال ان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گی میں اپنی بیٹی کو، پریشان مت ہو میری جان، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اس کی پشت کو سہلاتے وہ بو رہی تھیں جب منور خان دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ثنا پریشان ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑی تھی۔ آج میں چھوڑوں گا نہیں، اسے جان سے مار دوں گا، وہ غصے میں کہتے جا رہا تیور لیے اس کے سر پر پہنچ گیا جو اپنی ماں میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ منور خان میرال پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ اس کے وار کو کمل بیگم اپنے ہاتھ سے روک کر جھٹکتی اس کے مقابل کھڑی ہو گئیں۔ کمل ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا اس بے حیا کی۔ خبردار منور، جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا، وہ انگلی اٹھاتی تنبیہ کرتے سخت لہجے میں بولی، تمہاری بیٹی مجھے پورے محلے میں بدنام کر چکی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے گل چھڑے کھلاتی رہی ہے یہ بے شرم۔ وہ غصے سے بولتے آپے سے باہر ہوتا میرال کی طرف لپکنے لگا۔ کمل بیگم فوری طور پر درمیان میں آتے منور خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے میرال سے دور کرنے لگیں۔ بس یہ سب جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، سنا تم نے؟ وہ منور خان کو پیچھے دھکیلتی چلائیں۔ کمل بیگم کے ایسا کرنے پر اسے شدید غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھتا انہیں بالوں سے قابو کرتے ان سے بھی اونچا دھاڑا، گھٹیا عورت، تیری ہمت کیسے ہوئی ہاں مجھے منور خان کو دھکا دینے کی؟ تیری تو میں… کمل بیگم خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں۔ اب تو حد ہی چلی تھی، وہ ان پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ یہی سچ ہے، اسی لیے باہر جاتی تھی یہ، اور تو جانتی تھی سب، اس کے ساتھ برابر کی شریک تھی، تو بھی ملی ہوئی تھی ساتھ، پڑھائی کے نام پر آوارہ لڑکوں کے ساتھ رنگ رنگلیاں منانے، تم دونوں ماں بیٹی ایک جیسی ہو، آوارہ بد چلن۔ منور خان ان کو اپنی تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ میرال اور ثنا دونوں رو رہی تھیں کہ جب منور خان کو کمل بیگم پر ہاتھ اٹھاتے دیکھ میرال اٹھتی اپنی ماں کو چھڑانے لگی۔ ابا چھوڑیں، میری اماں کو چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے مت کریں ایسا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ روتی کانپتی چلاتی منور خان کے ظلم سے اپنی ماں کو چھڑوا رہی تھی۔
میں تجھ بغیرت کو چھوڑوں گا نہیں۔ میرال کو دیکھ کر قمر بیگم کو چارپائی پر گراتے میرال کو پکڑ لیا۔ ثنا کچھ نہیں کر سکتی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی جب اس کی نظر دروازے میں کھڑی گڑیا پر پڑی، جو فتنہ انگیزی پھیلا کر زہر خون سے ان ماں بیٹی کو پٹتے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ پورا محلہ تھو تھو کر رہا ہے بے شرم، لوگ پکڑ پکڑ کے مجھے تجھ بے حیا کے قصے سنا رہے ہیں، پورے محلے میں میری عزت خراب کر دی تیری وجہ سے، بغیرت آوارہ۔ وہ میرال کو بالوں سے پکڑے پے در پے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے بو رہا تھا۔ قمر بیگم کے چارپائی پر گرنے سے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، مگر وہ ہمت کرتی اٹھی اور منور خان کو پیچھے سے جا لیا، جو میرال کو بے دردی سے مار مار کر زمین پر گرا چکا تھا۔ مجال ہے جو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ رہا ہو، اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا رہا۔ میرال چیخی چلائی، دہائیاں دیں، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ بتا کون ہے وہ، بتا، بول، نہیں تو میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ میرال کو مار پیٹ کرتا اس کا گلا دباتے بو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ابا، نہیں جانتی اسے میں، چھوڑ دیں ابا، خدا کی قسم نہیں جانتی۔ اماں بچا لیں۔ اس کی دل دوز چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، اس کی وضاحتیں دہائیاں کسی کام نہیں تھیں۔ بھلا یہاں سن کون رہا تھا؟ اگر سن بھی لیں یقین کس نے کرنا تھا؟ چھوڑ، میں نے کہا چھوڑ۔ قمر بیگم اسے پیچھے کھینچتی دھاڑی تھیں اور منور خان کو میرال سے دور کھینچا، جو زمین پر گری نیم جان ہوتی سسک رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر میرال کے بے جان وجود پہ ڈالی، ان کا فشار خون بڑھ گیا۔ قمر بیگم نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، ان کے سر سے خون بہتا چہرے پر پھیل رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا، مگر تم نہیں رکے، ہمیشہ اسے بے دردی سے مارتے رہے ہو تم۔ اللہ پوچھے تمہیں منور خان، دیکھو اسے، اب کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو نا۔ وہ منور خان کا چہرہ نیچے گری میرال کی طرف موڑتے چلائیں، جو اب اسے دیکھنے سے انکاری تھا۔ ایک بن باپ کی بچی کو تم تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہو، وہ اف بھی نہیں کرتی، تمہیں اپنا باپ سمجھتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑ کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، اور تمہیں وہ اپنی بہن مانتی ہے، پر تم تو ڈوب کے مر جاؤ۔ وہ سامنے دروازے میں کھڑی فریال کو دیکھ کر اس پر چیخیں، اس سے پوچھو وہ کون تھا، پوچھو اس سے، ورنہ یہ زندہ نہیں بچے گی۔ وہ سخت لہجے میں گرایا، وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے کہا وہ نہیں جانتی، مطلب نہیں جانتی۔ وہ آرام سے کہتے پیچھے پلٹ گئیں۔ باہر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے کسی لڑکے کے ساتھ، پوچھو اس سے، یہ جانتی ہے۔ قمر بیگم کا جواب اسے تپا گیا تھا، دنیا جو مرضی کہے، پر میں جانتی ہوں میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، پر میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ نیچے اس پر جھکتی بیٹھی زمین پر بے حرکت پڑی میرال کو دیکھنے لگیں، جس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ وہ سانسیں بھی بہت مدھم مدھم لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر قمر بیگم تڑپ اٹھیں، ان کے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ تم بہت برے ہو منور خان، بہت ظالم، شفاق، تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ ایک دم منور غصے سے پھر پاگل ہوتا ان کی جانب بڑھا، اپنی بکواس بند کرو گندی عورت، پتہ نہیں یہ بھی شاید تمہارے کیے گناہ کا گندھ ہوگی، بالکل تمہاری طرح ہے یہ بدذات، بغیرت، آوارہ، بد چلن اور گھٹیا، عزت خراب کر کے رکھ دی میری پورے محلے میں۔ اس نے اپنا پاؤں میرال کے نازک وجود پر بے دردی سے مارتے کہا۔ میرال درد سے کڑا کر سسکنے لگی، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ اٹھ سکے۔ بس منور خان، بس بہت ہوا، اور نہیں، خبردار جو اب تم نے اسے مارا یا ایک لفظ اور میری بیٹی کو کہا، میں لحاظ نہیں کروں گی، مجھے جو مرضی کہو، تم اف نہیں کروں گی، مگر اسے نہیں کچھ کہو گے تم۔ وہ نیچے سے اٹھتی اسے مسلسل اپنے ہاتھوں سے دھکا دیتی چلائی۔ وہ الٹے قدم لیتا پیچھے ہٹا۔ کس عزت کی بات کر رہے ہو تم؟ کون سی عزت؟ کہاں کی عزت؟ اس معاشرے میں ایک شرابی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جو خراب ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے تمہیں۔ تم جتنے پارسا ہو یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ خاموش ہوں، خاموش ہی رہنے دو۔ ہاں، کیا کیا جانتی ہو؟ بول نا گھٹیا عورت۔ منور خان سمجھا شاید وہ اسے دھمکی دے رہی ہیں، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔
کیا جانتی ہے؟ آج بول، میں بھی دیکھوں ایسا کیا جانتی ہے۔ یہی رات بھر گھر سے باہر رہنے والا مرد جو چہرے پر داڑھی سجا کر دن میں محلے میں اپنی عزت کے اشتہار لگاتا ہے اور راتیں بھر کوٹھے پر گزار کر رنگین کرتا ہے۔ کنول بیگم کے کڑوے سچ بولنے پر منور خان نے زور سے تھپڑ ان کے چہرے پر دے مارا۔ بکواس بند کرو تم گندی عورت۔ منور خان گھبرا گیا۔ اب تک یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی۔ گڑیا، ثنا، میرال ان سب نے سن لیا تھا اور اب وہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئیں۔ ہمارے آج کے معاشرے میں مرد کے شراب نوشی کرنے کو برا نہیں مناتے، پر ہاں زنا، وہ بھی ایک عام اور ایسے شخص کو جو محلے میں بہت معزز ٹھہرا ہو۔ منور خان گھبرا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کنول بیگم اس کے بارے میں یہ سب جانتی ہیں۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جب منور خان کو کچھ سمجھ نہ آئی تو الٹا کنول بیگم کو مخاطب کرتے بولا، تم میرے بارے میں ایسے بول رہی ہو جیسے خود تو دودھ کی دھلی ہوئی ہو۔ اس کی آواز گونجی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بتاؤ نہ اپنی پیاری بیٹی کو اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں۔ کنول بیگم نے سہم کر ایک نظر میرال کو دیکھا۔ میں بتاتا ہوں، ادھر آ، تجھے نہیں بتایا تیری ماں نے؟ تیرے باپ کے ہوتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ وہ میرال کے پاس بیٹھتا نخوت سے بول رہا تھا اور میرال جیسے ثنا نے اپنے سہارا دے کر بٹھایا ہوا تھا۔ اسے لگا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ دیکھ اپنی پارسا ماں کو، یہ کوئی نیک عورت نہیں جو سجدے کر کر کے اپنے اللہ کو خوش کرتی ہے، بلکہ اپنے ماضی میں کیے کالے گناہوں کی معافی مانگتی ہے۔ میرال نے چہرہ اٹھا کر کنول بیگم کو دیکھا جو بت بنی کھڑی تھی۔ ان کا تلخ ماضی آج اتنے سال بیت جانے کے بعد بھی ان کے سامنے آتا ان کے کردار کو بدنام کر گیا۔ صحیح کہتے ہیں، کچھ زخم زندگی کے ایسے ناسور بن جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہرے ضرور ہو جاتے ہیں۔ بے یقینی تھی۔ میرال تھوڑی دیر اپنی ماں کو دیکھتی رہی، پھر منہ موڑ کر منور خان کی آنکھوں میں دیکھا جو تمسخرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے تھا۔ میرال نفی میں سر ہلاتی دھیرے سے بولی، نہیں۔ ایک آنسو بے یقینی کا ٹوٹ کر اس کی جھولی میں جا گرا۔ ایسے کہ یہ آنسو پہلے بھی اس کے حصے میں آئے تھے۔ یقیناً تمہیں جھوٹ لگا ہے نا؟ تم چاہو اپنی ماں سے پوچھ لو۔ ارے پوچھنا کیا؟ اس وقت تیری ماں کی خاموشی ہی اس پر پکی مہر لگا رہی ہے۔ وہ ہنستا اٹھ گیا، چلتے ہوئے کنول بیگم کے مقابل آیا جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ تو جیسی گناہ گار سیاہ کار عورت کی بیٹی بھی تو جیسی ہی نکلی، بد چلن، بے غیرت، بے حیا۔ کنول بیگم نے تکلیف سے، دکھ سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اور اب تم دونوں اس گھر کی چوکھٹ سے باہر ایک قدم نہیں نکالو گی، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، سمجھ گئی؟ اپنے سناتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا سر سامنے آیا، مگر مجال ہے شرمندگی محسوس کی ہو، بلکہ ڈھٹائی کے باعث الٹا اور اکڑ رہا تھا۔ گڑیا کنول بیگم پر ایک تعصف بھری نظر ڈالتی چلی گئی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا۔ زاویار اور زین جہاں کلب میں اپنے دوست کی شادی کی خوشی میں رکھی پارٹی میں آئے تھے۔ زاویار کے آنے کا موڈ بالکل نہیں تھا۔ زین اسے زبردستی لے آیا۔ اب بھی وہ اکیلا ایک جانب رکھے گول صوفے پر بیٹھا، ایک ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ لیے گہری سوچ میں گم تھا۔ سب دوست لڑکے لڑکیاں شراب کے نشے میں ڈانسنگ فلور پر پرجوش مسرت سے باہم رقص کرنے میں مشغول تھے۔ وہ ان سب سے بے نیاز سر جھکائے فرش پر نگاہیں مرکوز کیے تھا۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔